الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ کی آیت 3 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے شاعر اللہ کا ذکر ہوا، یعنی یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو شعرے کی حیثیت دے دی ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بہت بڑی بڑی حقیقتوں کو پس منظر میں رکھ کر بعض چیزوں کو جب علامت کے طور پر مقرر کر دیا جائے تو اسے شعرہ کہا جاتا ہے۔ بڑی حقیقتوں کا علامتی اظہار۔ علامتی اظہار کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ اس کے لیے میں نے مثال بھی دی تھی۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو اس میں یہ رکوع، یہ سجود کیا ہے؟ قیام کیا چیز ہے؟ ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہیں، آپ گھٹنوں کے بل جھک گئے، آپ نے پیشانی زمین پر رکھ دی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری محبت کا اور اس کی عظمت کے اعتراف کا علامتی اظہار ہے۔ ہم مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلق خاطر کا اظہار ہے۔ ہم کسی کی پیشانی محبت سے چوم لیتے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ علامتیں ہیں، اور یہ علامتیں بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو اس وجہ سے خاص طور پر ان کی تاکید کی، اور اس میں مسلمانوں کو یہ اخلاقی اصول بھی سکھایا تھا کہ تمہارے تعاون کی بنیاد بر و تقوی ہونا چاہیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہم جب ایک قوم بن جاتے ہیں، ایک برادری بن جاتے ہیں، ایک خاندان بن جاتے ہیں، تو خاندان، برادری یا قوم کی عصبیت تعاون و تناصر کی بنیاد بن جاتی ہے۔ یہ اگر فطرت کے دائرے میں رہے تو فطرت کا تقاضا ہے، لیکن بعض اوقات یہ حق و باطل کا معیار بن جائے گی۔ یعنی میرا خاندان صحیح ہو یا غلط، میری برادری صحیح ہو یا غلط، میری قوم صحیح ہو یا غلط، ہم دوسرے کی عیوب تلاش کر رہے ہوں گے، اس پر ظلم اور زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ ایک نوعیت کا تعصب رکھتے ہیں۔ یہ جو عصبیت اور تعصب ہے، اس چیز کو قرآن مجید نے یہاں پر پس منظر میں رکھ کر یہ فرمایا ہے کہ تم اب ایک الگ قوم بن چکے ہو۔ تمہارے مقابلے میں کچھ لوگ تھے، وہ بھی نئے نئے تمہارے اندر شامل ہو رہے ہیں، لیکن ابھی پرانی عصبیتیں، پرانی دشمنی اور اس کے احساسات ختم نہیں ہوئے۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ تمہیں تعاون و تناصر کی ایک نئی بنیاد دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے تمہاری قبائلی معاشرت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون یا ایک دوسرے کی مدد، جس کو ہم تعاون و تناصر کہتے ہیں، اس کی بنیاد قبیلے کا تعلق تھا، خاندان کا تعلق تھا، رنگ اور نسل کا تعلق تھا، وطن کا تعلق تھا۔ اب اس کی ایک دوسری بنیاد قائم کی جا رہی ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یعنی اگر حق تلفی کے لیے اپنی قوم بلا رہی ہے، اپنی برادری بلا رہی ہے، اپنا خاندان بلا رہا ہے، تو انکار کر دو۔ اور اگر بر و تقوی میں تعاون کے لیے دشمن بلا رہا ہے تو آگے بڑھو اور اس کے ساتھ تعاون کرو۔ اور فرمایا کہ یہ وہ رویہ ہے جو خدا سے ڈرنے والے اختیار کرتے ہیں۔ واتقوا اللہ، خدا سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب۔ اگر ایمان لا کر خدا سے اطاعت کا عہد باندھ کر بھی تمہارے تعاون اور تناصر کی بنیاد، تمہاری حمیت اور غیرت کی بنیاد قوم رہے گی، حق نہیں بنے گا، تو یاد رکھو خدا کے عذاب کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اس کی روشنی میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ جب سیاسی تجزیے کرتے ہیں، اپنے قومی اقدامات کی مدافعت کرتے ہیں، تو اس وقت ان کے اندر کون سی روح بول رہی ہوتی ہے؟ کیا یہ روح جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اسم و عدوان میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، تعاون کی بنیاد بر و تقوی ہونا چاہیے؟ کیا فی الواقع یہی وہ چیز ہوتی ہے جس کو سامنے رکھ کر ہم فیصلے کرتے ہیں؟
یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی چیز پہ حکم لگاتے ہیں، یہی وہ چیز ہوتی ہے جس کو سامنے رکھ کر ہم حق و باطل کے معیار طے کرتے ہیں۔ کیا ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ بدترین دشمن کے بارے میں بھی اگر سچائی ہے تو اس کا اعتراف کر لیں، اور اگر اپنی غلطی ہے، اپنی قوم کی غلطی ہے، اپنی قوم کی لیڈرشپ کی غلطی ہے تو برملا مان لیں کہ یہ غلطی ہے؟ اور اگر کبھی کوئی اقدام کرے، ظاہر ہے کہ دنیا میں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا پڑتا ہے، تو اگر کوئی اقدام کریں تعاون کے لیے تو یہ سوچ کر کریں کہ یہ تعاون بر و تقویٰ پر ہونا ہے، یہ اسم و عدوان پر نہیں ہونا۔ یعنی خواہ ہمارے مفادات ختم ہو جائیں لیکن ہمیں ہر حال میں جس اصول پر تعاون کرنا ہے وہ یہ اصول ہے۔ یہ پہلے فیصلہ ہوگا کہ ہمیں تعاون کے لیے، مدد کے لیے بلایا جا رہا ہے، ہماری سرزمین کسی مقصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، ہمارے وسائل کسی مقصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو فیصلے کی بنیاد ہمارے مفادات نہیں ہوں گے، بر و تقویٰ ہوگا۔ پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اقدام کیا برحق اقدام ہے جس میں ہم تعاون کرنے جا رہے ہیں، یا وہ ایک ناحق اقدام ہے جس میں ہم تعاون کرنے جا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر جب خاص طور پر عصبیت اور دشمنی کے پس منظر میں ایک ہدایت دی تو ساتھ ہی یہ لافانی اصول بھی بیان کر دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں جب مل جاتی ہیں تو یہ دونوں مل کر ہمارے سامنے ہماری سماجی، اخلاقی، معاشرتی، بین الاقوامی زندگی کا ایک وسیع اصول رکھ دیتی ہے۔ یعنی بندہ مومن کے کھڑے ہونے کی جگہ ہی دوسری بن جاتی ہے۔ اس کے سامنے اصل چیز بر و تقویٰ ہے، نیکی اور تقویٰ۔ خدا سے ڈر کر کوئی اقدام کیا جا رہا ہے، نیکی اور خیر کے لیے اقدام کیا جا رہا ہے، تو دشمن کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارا کوئی بھائی، ہمارا ہم قوم، ہماری برادری کا کوئی آدمی، ہمارا بیٹا، ہماری ماں، ہمارا باپ کوئی اقدام اسم و عدوان کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اس میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ ہدایت ہے جو دی گئی ہے، اور فرمایا کہ میرے ساتھ اطاعت کا عہد باندھ کر اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہ ایک دوسرے پہلو سے اسی بات کی تاکید ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یعنی جس گروہ کو اللہ نے دنیا میں نیکی اور تقویٰ قائم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ مسلمانوں کا گروہ ہے، جس گروہ کو اللہ نے دنیا میں نیکی اور تقویٰ قائم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے لیے پسندیدہ روش یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی زیادتیوں سے مشتعل ہو کر خود اسی طرح کی زیادتیاں کرنے لگے۔ مسلمان استدلال کرتے ہیں کہ فلاں اور فلاں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو اب اس کے بعد ہم اگر بے گناہوں کا خون بہا دیں تو یہ جائز ہو جائے گا۔ نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر آپ اسلام سے دستبردار ہو جائیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے، اسلام کے ماننے والے ہوتے ہوئے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہمیں ہر حال میں بر و تقویٰ پر کھڑا ہونا ہے۔ اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ دوسروں کی زیادتیوں سے مشتعل ہو کر خود اسی طرح کی زیادتیاں کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے کرنے لگے۔ وہ ایسا کرے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس نے گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون کیا، اور شریروں نے برائی کی جو نیو جمائی اس پر اس نے بھی چند ردے رکھ دیے۔ یعنی انہوں نے بنیاد اٹھائی اور ہم نے کہا کہ چلیے یہ ہم بھی اس میں کچھ تعمیر ہاتھ بٹا دیتے ہیں، حالانکہ اس کا کام نیکی اور تقویٰ میں تعاون کرنا تھا۔ یہ مسلمان کا شعار ہے۔ یعنی ایک تو وہ شعار ہیں جو اللہ نے قائم کر دیے، اور ایک اس کے ساتھ تلقین فرمائی کہ تمہارا تعلقات کا، تعاون اور تناصر کا، حمیت اور غیرت کا، تمام اقدامات کا، مدافعت کا، جنگ کا، صلح کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ اصول ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور خدا کے سوا کسی اور کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ تکمیلی احکام ہیں جو دیے جا رہے ہیں، کیونکہ عہد و پیمان لیا جا رہا ہے تو کچھ ابتلاء کے احکام دیے،
اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کے بارے میں تاکید کی کہ ان کو کسی حال میں پامال نہ ہونے دینا، اور پھر اس کے بعد جو خور و نوش کی حرمتیں ہیں ان میں جو بعض سوالات پیدا ہو گئے تھے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے کچھ توضیح کی۔ قرآن کا عام اسلوب یہ ہے کہ جب وہ توضیح کرتا ہے کسی چیز کی تو وہ پوری کی پوری بات کو بعض اوقات دہرا دیتا ہے تاکہ اس کی یاد دہانی ہو جائے، تو یہاں بھی یہی کیا ہے۔ چنانچہ یہاں سے آگے اب ان حرمتوں کی تفصیل ہے جن کا حوالہ اوپر الا ما یتلا علیکم کے الفاظ میں دیا گیا ہے۔ یاد ہوگا کہ پیچھے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مویشی کی قسم کے تمام چوپائے حلال ٹھہرائے ہیں الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں۔ تو بات پوری ہوئی تو اس کے بعد وہ بتانا شروع کر دیا، یعنی جو ابھی تمہیں بتائے جائیں گے۔ کیا بتایا؟ فرمایا تم پر مردار حرام ہے، اس کے لیے اصل میں لفظ میتت آیا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ ان احکام میں عرف و عادت کی رعایت سے استعمال ہوا ہے، یعنی زبان میں لفظوں کا ایک لغوی مفہوم ہوتا ہے اور ایک ان کے استعمال کا عرف ہوتا ہے۔ تو لفظ کے استعمال میں اصل چیز کیا ہے؟ وہی عرف۔ اگر کسی جگہ لفظ کو عرف سے ہٹا کر لغوی مفہوم میں لایا گیا ہے تو اس کے لیے قرینہ چاہیے ہوتا ہے، ورنہ زبان کا عام قاعدہ یہی ہے کہ لفظ استعمال کے لحاظ سے جس طرح اور جس مفہوم یا جس دائرے یا جس اطلاق یا جس مصداق کے لیے شہرت پا چکا ہے، معروف ہو چکا ہے، عام مستعمل ہے، اسی کو مراد لیا جائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ عربی زبان میں اس کا ایک لغوی مفہوم بھی ہے، یعنی یہ لفظ میتت آیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی زبان میں اس کا ایک لغوی مفہوم بھی ہے، لیکن یہ جب اس رعایت سے بولا جائے تو اردو کے لفظ مردار کی طرح اس کے معنی ہر مردہ چیز کے نہیں ہوتے۔ یعنی ویسے تو اگر لغت کے لحاظ سے دیکھیں تو میتت کا مطلب ہے مردہ چیز، لیکن جس طرح لفظ مردار ہر مردہ چیز کے لیے اردو میں نہیں بولا جاتا، بالکل اسی طریقے سے میتت کا لفظ عرف استعمال کے لحاظ سے ہر مردہ چیز کے لیے نہیں بولا جاتا۔ اس صورت میں ایک نوعیت کی تخصیص اس لفظ کے مفہوم میں پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو استعمال کا عرف ایک طرح کی تخصیص پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی تعمیم تو یہ تھی کہ ہر مردہ چیز اس سے مراد لی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا، ایک طرح کی تخصیص اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور زبان کے اسالیب سے واقف کوئی شخص مثال کے طور پر مردہ ٹڈی اور مردہ مچھلی کو اس میں شامل نہیں سمجھتا، یہ عرف ہے، معاف فرمائیے گا۔ اس کو آپ اپنی زبان کی کچھ مثالوں سے سمجھ لیجیے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی پوچھے کہ آپ نے آج کیا پکایا ہے اور آپ کہیں کہ گوشت پکایا ہے، تو اگرچہ مچھلی کا گوشت بھی گوشت ہے، لیکن عرف عام میں اس سے مچھلی کا گوشت مراد نہیں لیا جاتا۔ یعنی لفظ گوشت لغت کے اعتبار سے تو مچھلی کے گوشت کو بھی شامل ہے، لیکن استعمال کا عرف اس میں ایک نوعیت کی تخصیص پیدا کر دیتا ہے۔ بالکل یہی نوعیت لفظ میتا کی ہوئی ہے۔ چنانچہ مردہ ٹڈی، مردہ مچھلی یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی تو لوگ عام طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ گویا آپ نے قرآن مجید کے حکم میں کوئی ترمیم کر دی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ لفظ میتا جو یہاں استعمال ہوا ہے چونکہ وہ عرف کے لحاظ سے استعمال ہوا تھا تو اس کا دائرہ اطلاق محدود ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحدید کی وضاحت فرما دی، ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ لفظ یہاں اس پہلو سے استعمال ہوا ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اردو زبان میں بھی ہم الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو ان کا عرف بعض اوقات اس میں ایک طرح کی تحدید، ایک طرح کی تخصیص پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا ہے۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز خون، یعنی تمہارے لیے مردار حرام کیا گیا، خون حرام کیا گیا۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، سورہ انعام کی آیت 146 میں اس کے لیے دمن مسفوحن کے الفاظ آئے ہیں، یعنی بہتا خون۔ وہاں گویا ایک صفت کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہاں تو کہا ہے نا کہ وہ دم، خون،
لیکن وہاں اس کے ساتھ مسفوح، بہایا ہوا، اس صفت کا اضافہ کر دیا ہے۔ ان کا مفہوم وہی ہے جو عام بول چال میں ان الفاظ سے سمجھا جاتا ہے، یعنی یہاں بھی وہی عرف کا پہلو۔ تلی اور جگر کے متعلق یہ بات اگر کہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ بھی در حقیقت خون ہے، لیکن عرف استعمال کا تقاضا ہے کہ ان پر اس کا اطلاق نہ کیا جائے۔ اسی طرح مسفوحاً کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ رگوں اور شریانوں میں رکا ہوا خون بھی حرمت کے اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ یعنی یہ دیکھیے، یہ وہ استثناء ہے، کچھ چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں، یہ زبان کے عرف کے لحاظ سے شامل نہیں ہیں۔ اب ان کو اگر کوئی فقیہ بیان کرے گا یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیں گے تو یہ قرآن کے کسی حکم میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، بلکہ قرآن کے منشا کا بیان ہے۔ قرآن میں لفظ جس طرح استعمال ہوا ہے اس کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر سمجھ لینی چاہیے کہ میتا اور دم، یعنی میتا مردار کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور مردار کا اطلاق جن جانوروں، جن مرے ہوئے جانوروں پر ہوتا ہے انہی پر اس کا اطلاق ہوگا۔ اس میں ہر مردہ چیز شامل نہیں ہو جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر شریانوں میں کچھ خون رہ گیا ہے، ہم نے جانور کو ذبح کیا، تو اس پر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ دم سے مراد یعنی وہ خون ہے کہ جس کو اگر آپ پئیں یا اس خون کو آپ استعمال کریں تو وہ چیز جو وجہ حرمت ہے وہ نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی آپ ایک گوشت کی بوٹی کھا رہے ہیں اور اس میں کوئی خون کسی شریان میں رہ گیا تو اس میں درندگی کا وہ پہلو پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ خون کا بھرا ہوا پیالہ پی لیں اٹھا کر تو ظاہر ہے کہ نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس عرف کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد ان کو سمجھیں۔ اس کے بعد پھر وہ روایتیں سمجھ میں آ جائیں گی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے۔ تو وہ استثناء پیغمبر نے قرآن کے حکم میں خود نہیں کر دیا، بلکہ قرآن کے حکم میں جو چیز مضمر تھی، جو چیز چھپی ہوئی تھی، اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اس کو میں نے یہاں واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عرف استعمال کیا چیز ہوتی ہے۔ یعنی لفظ کا لغوی مفہوم ایک چیز ہے، اس کو اٹھا کر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایک عرف وجود میں آتا ہے، یعنی اس کے اوپر کچھ حدیں لگ جاتی ہیں، کچھ قیود لگ جاتی ہیں، اس کا ایک دائرہ متعین ہو جاتا ہے، اس دائرے کا لحاظ کر کے پھر اس کے معنی بھی متعین کیے جاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ تمہارے لیے مردار ممنوع ہے، خون ممنوع ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت۔ یہ جو سور ہے یا خنزیر ہے یہ انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو اس کی اصل کے لحاظ سے سمجھیں تو آپ کو حیوانات کے علم کے ماہرین بتائیں گے کہ یہ بھیڑ بکری ہی کی قسم میں سے ہے، یعنی اپنی سپیشیز کے لحاظ سے یہ انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے، لیکن دنیا میں تنہا جانور ہے کہ جو اپنی نوعیت سے ہٹ کر درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے۔ اب اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ در حقیقت جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ہمارے لیے، ان کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے۔ یعنی ایک تو وہ حرمتیں ہیں جو ہماری فطرت میں بدیت ہے، ان کا ہم آگے جا کے ذکر کریں گے۔ وہ کیا حرمتیں ہیں؟ وہ حرمتیں یہ ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں کھائیں گے جس پر ہماری فطرت گواہی دیتی ہے کہ یہ من جملہ خبائث ہے۔ چنانچہ درندوں کا گوشت ہے مثال کے طور پر، فطرت اباح کرتی ہے کہ وہ گوشت کھایا جائے۔ یعنی انسان کی فطرت بتاتی ہے کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے ملائم ہیں، موزوں ہیں، مناسب ہیں کہ ہم ان کا گوشت کھائیں۔ چنانچہ دنیا میں انسانوں کی عادات کا عام مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، یعنی انسانوں نے اس کا لحاظ کر کے اپنے لیے ان جانوروں کا انتخاب کیا، وحشی جانوروں میں بھی اور پالتو جانوروں میں بھی یہ لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہ تو فطرت کے ممنوعات ہیں جن سے ہم واقف ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو حلال ہیں، جن کے بارے میں کوئی بحث نہیں تھی، اب دیکھیے وہ کیسے حلال ہے۔ ایک بکری ہے، بھیڑ ہے، اس کی حلت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ وہ حلال جانور طبعی موت مر گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ اس کا جواب دیا ہے قرآن نے۔ یعنی شریعت گویا واضح حرمتوں کو بیان نہیں کر رہی، اس میں تو یہ اصول بیان کر دیا ہے
کہ خبائث سب کے سب ممنوع ہیں، طیبات سب کے سب حلال ہیں، یعنی اس کا فیصلہ تو ہماری فطرت نے کر دیا۔ لیکن جہاں ہم متردد ہو کر کھڑے ہو سکتے تھے، یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ وہی جانور ہے، یعنی وہی بھیڑ، وہی بکری، ہم نے چھری پھیر کر ذبح کیا یا خدا نے اس پر موت وارد کر دی، فرق کیا واقع ہوا؟ تو فرق یہ واقع ہوا ہے کہ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے کے جس طریقے کو جواز کا ذریعہ بنایا گیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کا خون بہنا چاہیے۔ گویا وہی چیز جو درندوں کا گوشت کھانے میں ممانعت کا باعث ہے، یعنی درندگی، انسان کے اندر ایک تو انسان ہے اور اس کی شخصیت ہے، اور ایک حیوان ہے، کیونکہ وہ اصل میں اپنے حیوانی وجود ہی سے ارتقا کر کے یہاں پہنچا ہے، تو اپنے حیوانی وجود پہ وہ بہیمیت کے بھی علائق رکھتا ہے، اس کے ان علائق کو کمزور کرنا مقصود ہے۔ یعنی جب انسان کی تہذیب کی جاتی ہے، اس کو تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں آپ جانوروں کو سدھاتے ہیں یا ان کی تربیت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کی بہیمیت کو کم کرتے ہیں یا کنٹرول میں لاتے ہیں۔ تو انسان کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ اس کی تہذیب نفس کی جائے۔ یہ تہذیب نفس ہے جو ہم تعلیم سے کرتے ہیں، تربیت سے کرتے ہیں، اعلیٰ روایات سے کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جو بہیمیت ہے، جانور ہونے کا پہلو ہے، وہ جو درندگی میرے اندر یا آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کو کمزور کیا جاتا ہے اور انسانیت کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ چنانچہ انسان کی نفسیات پر جو چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں ان کو پھر ممنوع ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی ایسے کام نہ کیے جائیں۔ پینے کو تو انسان خون کا پیالہ پی لے گا، لیکن یہ چیز کیا کرے گی؟ یہ اس کی نفسیات پر اثر انداز ہوگی اور اس کی درندگی کو بڑھا دے گی۔ چنانچہ سب درندے ممنوع ہیں۔ اب یہاں کیا ہوا ہے؟ چونکہ جانور طبعی موت مرا ہے تو خون نہیں نکل سکا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ خون درندگی کی علامت ہے، لہٰذا یہ مردہ جانور بھی اب نہیں کھایا جائے گا۔ اور مچھلی میں ظاہر ہے کہ یہ چیز ہی نہیں ہوتی، ٹڈی میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی۔ جب یہ نہیں ہوتی تو اس حرمت کا اس پر اطلاق بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یہ چیز ہے کہ جس کے تمہیں قریب نہیں جانا۔ پھر آپ دیکھیے کہ صراحتاً آگے بیان کر دیا کہ دوسری چیز کیا ہے؟ ظاہر ہے حلال جانور کو جب ذبح کیا جائے گا تو خون نکلے گا، تو اب آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں، اس کی ہڈیاں چچوڑ رہے ہیں، اس کے بعد جو خون جو اسی کے اندر سے نکلا حلال جانور تھا، فرمایا کہ نہیں، اصل میں یہی تو علت حرمت ہے، اس لیے خون نہیں کھاؤ گے۔ اسی اصول کے اوپر لحم الخنزیر کو حرام قرار دیا کہ یہ جانور اگرچہ انعام کی قسم میں سے ہے، اصولاً کھایا جانا چاہیے تھا اگر اس پہلو کو دیکھیں، لیکن اس کی خصوصیت ہے، اور دنیا میں یہ تنہا جانور ہے جس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ درندوں کی طرح گوشت کھاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب یہ گویا دو چیزوں کے درمیان معلق ہو گیا، یعنی اس کے اس پہلو کو دیکھیے تو خیال ہوتا ہے کہ اس کو حلال ہونا چاہیے، دوسرے پہلو کو دیکھیے تو خیال ہوتا ہے کہ اس کو حرام ہونا چاہیے۔ اب اس میں کون فیصلہ کرے؟ اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ نہیں، چونکہ اس میں درندگی کا امکان ہے یا احتمال ہے یا درندگی کی طرف میلان ہے، اس وجہ سے یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ جو چیزیں قرآن میں حرام کی گئی ہیں یہ سری حرمتیں ہیں، صورتحال اس کے بالکل الٹ ہے۔ سری حرمتیں فطرت کے ممنوعات ہیں، یہ مشتبہات ہیں جن کے بارے میں سوال پیدا ہو سکتا تھا۔ تو خدا کی شریعت اصل میں آتی اس لیے ہے کہ جن چیزوں کا فیصلہ انسان کی عقل اور انسان کی فطرت نہیں کر پاتی یا کرنے میں مشکل محسوس کرتی ہے، ان میں خدا اپنا ورڈکٹ دے دے، اپنا فیصلہ دے دے۔ چنانچہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ دیکھیے بینیں یہی چیز سود میں ہوئی ہے، یعنی غبن حرام ہے، چوری حرام ہے، مال چھیننا حرام ہے، ملاوٹ کرنا حرام ہے، رشوت کھانا حرام ہے۔ اس کے لیے کسی شریعت کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو مانی ہوئی چیزیں ہیں، ساری دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ لیکن آپ نے روپے پر منفعت لے لی، قرض دے کر روپے پر منفعت لے لی، محض قرض دینے کی بنیاد پر آپ نے کچھ تقاضا کر دیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے، یہ ایک مشتبہ معاملہ ہے کہ آخر ہم کوئی چیز کرائے پر دے کر اس کا کرایہ بھی تو لے رہے ہوتے ہیں، اس کے استعمال کا معاوضہ بھی تو لے رہے ہوتے ہیں، تو روپے کے استعمال میں کیا مسئلہ ہے؟ اب اس میں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہاں کا موضوع نہیں، اس کو الگ زیر بحث لائیں گے، لیکن وہاں بھی بالکل یہی صورت پیدا ہوتی ہے جو لحم الخنزیر میں ہے، یعنی دونوں چیزیں اشتباہ میں آ جاتی ہیں۔ ایک پہلو سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حلت ہونی چاہیے، دوسرے پہلو سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حرمت ہونی چاہیے۔
خدا نے فیصلہ سنا دیا کہ نہیں، ہم نے سود یا ربا کو بھی حرام کر دیا ہے۔ بالکل یہی صورتحال یہاں ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور پھر اس کے بعد خدا کے سوا کسی اور کے نام کا ذبیحہ، فرمایا یہ بھی حرام ٹھہرا دیا گیا ہے۔ خدا کے سوا کسی اور کے نام کا ذبیحہ، اب یہاں بھی دیکھیے وہی چیز ہے، یعنی جانور وہی حلال جانور تھا، بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، اس کو خدا کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا گیا۔ اہل لغیر اللہ بہ، جانور کو ہم نے ذبح کرنا ہے، کس لیے؟ کھانے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اب جانور ایک جاندار مخلوق ہے، جان کی حرمت ہے، یہ حرمت آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ پامال کر دیں، اس کے لیے خدا کا اذن چاہیے۔ آپ قریب نہیں جا سکتے کسی کی جان کے، کیونکہ جان کو خدا نے حرمت دی ہے۔ تو اب آپ اگر اس کا گوشت کھانے کے لیے اس کو ذبح کر رہے ہیں یا شکار کر رہے ہیں، تو کیا خدا کا اذن آپ کے پاس ہے؟ خدا کے اس اذن کی علامت کے طور پر جانور کو ذبح کرنے کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ وہ خدا کے نام پر ذبح کیا جائے گا، تاکہ ہر وقت یہ احساس رہے کہ حرمت تھی اس جان کی، یہ میرا پروردگار ہے جس نے مجھے اذن دیا، اور میں اس کے اذن کی بنیاد پر اس کی جان لے رہا ہوں اور اس کا گوشت کھا رہا ہوں۔ یہ اس اذن کی علامت ہے، معمولی چیز نہ سمجھیے اس کو، ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ریچول ہے۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ چھری پکڑتے وقت اللہ اکبر کہیں یا اللہ کا نام لیں یا بسم اللہ کہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اصل میں اس چیز کی یاد دہانی ہے کہ یہ جان جو تم لے رہے ہو، تمہیں اس کے لینے کا حق نہیں تھا، تم اس کے قریب نہیں پھٹک سکتے تھے، خدا نے اس کا اذن دیا ہے، اور خدا نے اذن دیا ہے تو یاد رکھو کہ یہ اس کا اذن ہے، تو اس کے نام کے بغیر تم اسے ذبح نہیں کر سکتے، اور اگر کرو گے تو پھر یہ تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ خدا کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا، اس سے آگے بڑھ کر یہ ظلم کیا گیا کہ اسے خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا گیا۔ یعنی جب شرک کا دنیا کے اندر غلبہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود بنایا گیا، تو پھر ان معبودوں کے ساتھ بھی انسان کے وہی جذبات وابستہ ہوئے جو خدا سے ہونے چاہیے، چنانچہ ان کی نظر پیش کی گئی، ان کا طواف کیا گیا، ان کے استھان بنائے گئے، ان کی زیارت کی گئی، ان کے حضور میں جا کر قربانیاں پیش کی گئیں۔ اسی طریقے سے جانور بھی ان کے نام پر ذبح کیے گئے، اس کو بھی حرام کر دیا گیا۔ تو یہاں کیا ہوا ہے؟ جانور حلال تھا، تو سوال پیدا ہوا نا اس کے بارے میں بھی کہ اگر خدا کے نام پر اس کو ذبح نہیں کیا گیا، کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا گیا ہے، تو کیا حرام ہو جائے گا؟ ہم یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، اس کے اس فلسفے اور حکمت کو سامنے رکھ کر اس کا فیصلہ بھی خدا نے سنایا۔ تو یہ چاروں چیزیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یہ سب کے سب در حقیقت مشتبہات ہیں، یعنی جو چیزیں بالکل واضح تھیں، جن کا ممنوع ہونا زیر بحث نہیں تھا، ان کو قرآن موضوع ہی نہیں بناتا، ان کے بارے میں ایک اصولی بات کر دیتا ہے کہ تمہارے لیے طیبات حلال کیے گئے ہیں اور خبائث حرام کیے گئے ہیں۔ یہ اصول کی بات، یعنی اصولاً بیان کر دیا کہ ہر وہ چیز جس کو انسان کی فطرت خبیث ٹھہراتی ہے، کھانے کے لیے موضوع نہیں سمجھتی، وہ حرام ہوگا، اور ان کو تم جانتے ہو۔ ان میں اگر فرض کر لیجئے کہ علف و عادت کی بنیاد پر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو اس کو پھر پیغمبر دور کر دیتے ہیں، چنانچہ وہ بیان فطرت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ ان ممنوعات فطرت کے بارے میں صراحت کی۔ اس کی وجہ کیوں پیش آئی؟ انسان بعض اوقات اپنی فطرت کو مسخ کر بیٹھتا ہے، تو اس کو واضح کر دیا، تو وہ بیان فطرت ہے، نہ کہ بیان شریعت۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جب یہ کہا جائے گا، پیغمبر بھی فرمائیں گے کہ جھوٹ نہ بولو، تو یہ حقیقت میں کوئی نیا حکم نہیں ہے جو آج دیا جا رہا ہے۔ جھوٹ کی حرمت تو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، وہ بنیادی اخلاقیات میں سے ہے، پیغمبر اس کو بیان کر رہے ہیں، تو وہ انسان کی فطرت کا بیان ہوگا۔ اسی طرح جب یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے درندے حرام کیے گئے ہیں یا چنگال والے پرندے حرام کیے گئے ہیں، تو یہ فطرت کا بیان ہے۔ شریعت میں جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ مشتبہات ہیں، جن کے بارے میں سوال پیدا ہو سکتا تھا، جن کے بارے میں ہم خود فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا، اور یہ چار وہ چیزیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ جو میتا بیان ہوا ہے، یعنی مردار جس کو حرام ٹھہرایا گیا ہے،
اس کے بارے میں بھی کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیے نا، ایک ہے ذبح کر کے کسی جانور کی جان لینا، اور ایک ہے طبعی موت مرنا۔ طبعی موت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اب ان سب صورتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو بیان کیا گیا اسی کے تحت، یعنی وہی میتا کی تشریح ہے، یہ کوئی نئی حرمتیں نہیں ہیں، میتا کی، مردار کی تشریح ہے۔ اس میں فرمایا والمنخنقہ، اسی کے تحت وہ جانور بھی جو گلا گھٹنے سے مرا ہو۔ اس سے آپ عربیت کا یہ اسلوب بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں جو یعنی قرآن کی عربی ہے، اس میں واو بالکل تفصیل کے لیے بھی آ جائے گی، تشریح کے لیے بھی آ جائے گی، توضیح کے لیے بھی آ جائے گی، بیان کے لیے بھی آ جائے گی، یا جس طرح ہم بولتے ہیں یعنی عثمانی میں بھی آ جائے گی۔ تو یہاں یہ میتا کی تفصیل کے لیے آ گئی ہے۔ والمنخنقہ، وہ جانور بھی جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، والموقوذہ، جو چوٹ سے مرا ہو، والمتردیہ، جو اوپر سے گر کر مرا ہو، والنتیہہ، جو سینگ لگ کر مرا ہو۔ اگر آپ جانور رکھتے ہوں، آپ چروائے ہوں، آپ دیہات میں رہتے ہوں، آپ قبائلی زندگی میں آپ بھیڑ بکریاں پالنے والے ہوں، تو یہ ساری صورتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ پیش آ جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی جانور ان صورتوں میں مر گیا تو فرمایا وہ بھی میتا کے تحت ہے، جو سینگ لگ کر مرا ہو، جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس سے پہلے میتا کی حرمت کا جو حکم بیان ہوا ہے، مردار کا میتا کی حرمت کا جو حکم بیان ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ شبہ بعض ذہنوں میں پیدا ہو سکتا تھا کہ طبعی موت سے مرے ہوئے اور ناگہانی حوادث سے مرے ہوئے جانور میں کیا کچھ فرق کیا جائے گا، یا دونوں یکساں مردار قرار پائیں گے۔ قرآن نے جواب دیا ہے کہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے، کیونکہ علت وہی موجود ہے، خون نہیں نکلا، اور ہر وہ صورت جس میں موت واقع ہوئی اور خون نہیں نکلا اس کو حرمت کے تحت رکھا جائے گا۔ آخری چیز یہ تھی کہ جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، اس میں ایک استثناء بیان کیا۔ فرمایا الا ما زکیتم، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ زندہ پا کر کے الفاظ کا اضافہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر مر گیا تو ذبح کرنے کی وجہ نہیں ہے۔ زندہ پا کر، یعنی ایک درندے نے پھاڑ کھایا تھا، ابھی جان نہیں نکلی تھی، ہم نے جانور کو پکڑا اور ذبح کر لیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں الا ما زکیتم کے الفاظ آئے ہیں، میتا کی تفصیل کے بعد ان الفاظ سے واضح ہے کہ یہ صرف تزکیہ ہی ہے، جس سے کسی جانور کی موت اگر واقع ہو تو مردار نہیں ہوتا۔ تزکیہ شریعت کی، دین کی ایک اصطلاح ہے۔ اس آیت سے، اس استثناء سے یہ واضح ہوا کہ صرف تزکیہ ہے جو کسی جانور کو، یعنی حلال جانور کو تزکیہ اگر کیا جائے گا تو تبھی حلال مانا جائے گا۔ تزکیہ انبیاء علیہم السلام کی قائم کردہ سنت ہے، اور بطور اصطلاح جس مفہوم کے لیے بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی تیز چیز سے جانور کو زخمی کر کے اس کا خون اس طرح بہا دیا جائے کہ اس کی موت خون بہہ جانے کے باعث ہی واقع ہو۔ یعنی تزکیہ کیا ہے کہ جانور کو آپ اس طریقے سے زخمی کریں، اس طریقے سے اس پر چھری پھیریں کہ اس کا خون بہہ جائے۔ جانور کو مارنے کی یہی صورت ہے جس میں اس کا گوشت خون کی نجاست سے پوری طرح پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی اصل میں ذبح کرنا کیا ہے؟ خون سے جانور کے گوشت کو پاک کرنا۔ اس کا اصل طریقہ ذبح یا نہر ہے۔ ذبح گائے، بکری اور ان کے مانند جانوروں کے لیے خاص ہے، اور نہر اونٹ اور اس کے مانند جانوروں کے لیے۔ یعنی نہر کا بھی ایک طریقہ تھا اور اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اور اس طریقے سے اگر جانور کو ذبح کیا گیا ہے تو اسی صورت میں اس کو حلال مانا جائے گا۔ اس کی کچھ مزید تفصیل ہے، اور اس نوٹ میں بھی بعض اور چیزیں ہیں جن کی ہمیں وضاحت کرنی ہے، اس کو ہم اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ اب اس آیت کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور خدا کے سوا کسی اور کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا گیا ہے، اور اسی کے تحت وہ جانور بھی جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، جو چوٹ سے مرا ہو، جو اوپر سے گر کر مرا ہو، جو سینگ لگ کر مرا ہو، جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو،
سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔